السماء والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وسيد الإكرام سيد الأسلمة في الوجود أمجد المقام الممون نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتحين من خلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت وطيب الوطائر المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على آل محمد. لعنت اللہ وغاصب وحقوقہن ومنکر والفضائل ومصائب علی اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر. درود مل کے بواز بلند پڑھ لو جس کی غزل وٹا خدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا قائمہ امت کا جلدود میں آپ سب کو حفظ و امان رکھتے ہیں. خالق کائنات جو حجت کی خدا کی زیارت معلوم ہے سب کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرمائے. خالق کائنات اس اللہ خانہ میں جو چل کر آئے ان کو ہر سانس کے بدلے نیت کے بدلے ان کی نیتوں کے مطابق ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. خالق کائنات امام اہل سنت یہ بتاتا ہوں ضرور میں جہاں جہاں بھی موجود بیماری سے اللہ خانہ کے صدقے حسین ظلم کے صدقے انہیں تیرے بلا. خالق کائنات عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کی سب نے عذاب آنے مجلی عذاب آنے کی سفزا اٹھائی قبول منظور. خالق کائنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے ہر جوان کو علی اکبر کے صدقے سیر نصیب عطا فرما. خالق کائنات چین کی مظلومیت کے صدقے دل زینب عالیہ کے صدقے ہر بہن ماں بہن ہر مائیں اور ہر بہن جو بھی عزاداری میں جا رہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے پردے نصیب فرما. غازی باز کے پردے غازی باز کے پیرے میں خالق کائنات کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے. خالق کائنات چین کے مظلومیت کے صدقے جتنے چاہنے نے سب کو کامیاب ہونے میں عطا فرمائے. خالق کائنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے سب کو دلومان. خداوند عالم شاید کی تلاوت کی ہے میں نے وہ سورہ کوثر ہے جس سورت کی میں تلاوت میں 3 آیتوں پر یہ مشتمل ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت یہی ہے. نہ جیسا کوئی الفاظ استعمال ہوا نہیں جیسا کوئی لفظ استعمال ہوا. یہ ایسی سورت ہے نہ الفاظ جیسا کوئی استعمال ہوا نہ لفظ اس جیسا کوئی استعمال ہوا. لفظ اور الفاظ میں فرق ہے.
لفظ اور الفاظ میں اس طرح فرق ہے، دو لفظ بنے تو ایک الفاظ بنتا ہے. جیسے انا یہ ایک الفاظ ہے، لفظ نہیں. اتینا الفاظ ہے، پر جو انا میں نون ہے وہ لفظ ہے، الف لفظ ہے. دونوں کو ملا ہو تو الفاظ بنے گا، کیونکہ لفظ ہی اس طرح کا بنا ہوا تھا. دونوں کو ملا ہو گئے تو الفاظ بنے گا. میں کس طرح بتاؤں؟ جب دونوں ہی ایک کے تعاون میں بن جائیں تو الفاظ بنتے ہیں. کائنات میں مختلف کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں میں ہر اس کی بھی کہکشاں ہے. ایک کہکشاں میں الگ کہکشاں ہے. جس طرح کہ دنیا آپ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی طرح نہیں، اس دنیا اور کائنات میں فرق ہے. اس وجہ سے فرق ہے کہ دنیا الگ ہے، کائنات الگ ہے، دونوں پہلو الگ ہے، دونوں موضوع الگ ہے. ان دونوں کے الفاظوں میں ایک سے دوسرے کی جانب جدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر دونوں الفاظ ایک سے دوسرے کی جانب جدا ہو جائے تو پھر الگ ہے. ایک لفظ الگ بولو تو اور بات ہے، الفاظ بولو تو وہ بات ہے. یہی کہہ رہا تھا انا جس صورت کی میں تلاوت کی ہے وہ انا سے وہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی، اور 10 الفاظوں پر مشتمل ہے. اس سے زیادہ الفاظ لفظ مجھے ملے نہیں. اب تمہیں کیسے بتاؤ؟ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت رکھ کے اس میں پہلا لفظ یہ وضاحت کر دیتا ہے جس کے بغیر قرآن بھی مکمل نہ ہو، اسے بھی تیار، کیونکہ لفظ اتنا وزنی تھا. عطا والا عطا لفظ ہی وزنی تھا. ایک نبی تھا ظہیر نبی. آج کا موضوع ہے سے شروع کرنے کہا بھی تھا میں. اس نے نا اللہ کی ربوبیت سے شک کیا، ربوبیت سے کہ تو رب ہے، پر مجھے یقین نہیں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. کا یقین ہے بھی صحیح تو پھر بھی نہیں، یعنی یقین تھا بھی اور کہتا نہیں بھی ہے. دونوں کو اس شک میں مبتلا ہوا. اس نے کہا مجھے یقین نہیں تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب یہ واقعہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں تشہیر الانبیاء کی کتاب ہے، اس میں سے دیکھ لیجیے گا. وہ حیران ہوا. اس نے کہا ظہیر نبی، یہ تو قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، ظہیر نبی. اب وہ پریشان ہوتا گیا. جیسے ہی وہ اور اس کا گدھا ساتھ ساتھ چلتے گئے، اور پھر سما کے طرف دیکھ کے کہتا ہے یار اب مجھے یقین نہیں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ظہیر نبی شک میں مبتلا ہو گیا. وہیں پہ گدھا اور یہ دونوں اللہ نے سلا دیا. دونوں کے جسم 100 سال بعد یہ سوئے، 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال کے بعد اٹھے. اب 100 سال کے بعد جیسے ہی اٹھے نا، اب یہ 100 سال تک جیسے ہی اٹھے 100 سال کے بعد دیکھا. اب اللہ نے پوچھا سویا تھا بتا نیند پوری ہوئی کتنے دن سویا؟ کچھ نے کہا یار 1 دن، آدھا دن. ایسے سویا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں نیند سو رہا ہوں یا اٹھ کے. کہا تو سویا وہ نہیں تھا، میں نے تمہیں مار دیا تھا، موت دے دی. اس نے کہا یار وہ کیسے موت؟ کہا 100 سال کے ادھر سویا رہا. اس نے گدے کی طرف دیکھا تو گدھے کو کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بھی تیرے کا سویا ہوا تھا. اس نے جب گدے کو اٹھایا گدا اٹھا. اب گدے کے اگلے جیسے گدا مبتلا بن چکا تھا. اب گدا بن کے اٹھا، نبی تھا. پتا چلا 2 سال بعد اٹھو گدا گدا ہوتا ہے، گدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. کیونکہ کائنات میں سنا ہی اس طرح تھا. اللہ نے ہادیوں کو کہ ہر ہادی میں نے کہا اگر آدم نبی بنا تو اللہ نے آدم کو عطا نہیں کی، اگر داؤد نبی بنا تو اللہ نے داؤد کو عطا نہیں کی، اگر نوح نبی بنا تو اللہ نے نوح کو عطا نہیں کی، اگر سلمان نبی بنا تو اللہ نے سلمان کو عطا نہیں کی، اگر عیسیٰ نبی بنا تو اللہ نے عیسیٰ کو عطا نہیں کی، اگر موسیٰ نبی بنا تو اللہ نے موسیٰ کو عطا نہیں کی، اگر
याकूब नबी बना तो अल्लाह ने याकूब पता नहीं, अगर यूसुफ नबी बना तो अल्लाह ने यूसुफ पता नहीं, अगर इब्राहिम नबी बना तो अल्लाह ने इब्राहिम को पता नहीं, अगर इस्माइल नबी बना तो अल्लाह ने इस्माइल को पता नहीं, अगर इसहाक नबी बना तो अल्लाह ने इसहाक को पता नहीं। सारे नबी आए और एक दूसरे से पहले चारों ने कहा अल्लाह ने हमें तो कुछ बता दिया, इब्राहिम इमामत बनी, इमामत अता ना थी, दाऊद का इब्राहिम मुसलमान को हुकूमत दे, मुसलमान अता ना थी, हुकूमत वो अता ना थी। नबी मोहम्मद मुस्तफा इतना बड़ा नबी बन गया, अब अल्लाह ने इम्तिहान में वो फिर दिखाई करना सारे नबी को तब्बा बना दे। अल्लाह ने कहा ये बता नहीं है, और मोहम्मद मुस्तफा पिताने को बेटे, अल्लाह ने कहा ये बता नहीं है, मोहम्मद पिताने को अल्लाह ने कहा ये बता नहीं, सारी का नाम अल्लाह ने बटू बरका के मोहम्मद के खत्म में बताया, अल्लाह ने कहा ये बता नहीं। जब रस्ते भी तुम्हारी ताने को सैयदा का आना हुआ, अब अल्लाह ने कहा फातिमा फातिमा आ रही है रुटीना, कहते यार अब यार देखा फातिमा का कुछ खुलने नहीं, अब जैसे बात ये अता है बाकियों को अता नहीं थी, तुझे अता थी। अब इसी दिन जब 3 शैतान को हुसैन आया ना, फातिमा की तरफ खुदा कह के कहता है फातिमा देख मैंने मोहम्मद को तुझे अता किया था, हुसैन तुझको अता, मैंने मोहम्मद को तुझे अता किया था, हुसैन तुझको अता कर रहा हूं। हुसैन ने नहीं तुझको। मैंने कल सवाल छोड़ा था, वो सवाल बड़ा खतरनाक, मैंने सवाल छोड़ के गया था कि खुदा जब 100 लाख हाजियों में अली की वलायत का ऐलान करता है नबी, और नबी को कहता अगर ना पहुंचाया तो मेरी रिसालत कोई काम नहीं किया। तो सारों ने यहां पर एक बयान दिया कि वो था अली का जब हर बुलंद हुआ तो अल्लाह ने उस वक्त कहा थी क्या आज के दिन मुकम्मल हो गए, पर वहीं पे एक और आयत आती है कि क़यामत के दिन नेमत का बदला लो, पूरा बदला नेमत का। मैंने पहले नशिस्त में ही कहा था कि 2 मौजू हैं, एक नेमत एक रहमत, दूसरा था और जज़ा, दोनों में फर्क। तो हुआ क्या जब अता और नेमत और रहमत और जज़ा का बात पर, तो वो जो सवाल हुआ था ना कि नेमत का बदला, अल्लाह ने कहा नहीं नेमत का बदला मैं लूंगा और इस रंग में लूंगा कि ना बेटा बनेगा ना बेटा बनेगा, ना जन्नत बनेगी ना रोटी बनेगी। गंदम जिसे कहते सारे परेशान मौलियों ने, और किसी ने कहा रोटी का खुदा बदला लेगा, जन्नत का बदला लेगा, माँ बाप का हुस्न सलूक का बदला लेगा, वो भी एक तरफ बदला लेगा, पर खुदा ने कहा नहीं जिस रंग में मैंने नेमत का कहा है ना उस रंग में बदलेगा। ये सवाल सुन, एक किताब है शेख सदूक अल रहमा की, उसने बयान दिया। तो हदीस रवायत करते हैं शेख सदूक अल रहमा बहुत बड़ा मुस्तहिद था, इतना बड़ा मुस्तहिद, तो उसने एक हदीस पढ़ी, अब उसने अबू कुफैल से सुनी जिससे मर्जी, मैंने शेख सदूक, अगर शेख सदूक ने बयान ना किया तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, पर अगर ये मुस्तफा ने बयान ना की हो तो उसका जिम्मेदार शेख सदूक है। अब ये शेख ने पढ़ी है, शेख से पूछो, शेख सदूक मैं वही आगे बयान कर। शेख सदूक कहता है या रसूलुल्लाह गजबनाक हुए, और गजबनाक जब महफिल में बैठे तो गजबनाक होकर बयान करते हैं और कहते हैं अली एक बात ना करो। अली ने कहा कौन सी? तो बात ऐसी है तो कोई समझ नहीं। या रसूलुल्लाह ने कहा, अली ने कहा या रसूलुल्लाह अब बता दीजिए तो बात होती है। आज का मौजू बड़ा जबरदस्त है जो मौजू लेकर, अब इसमें आपने लफ्ज़ तारीफ देखने कितनी बार आया है लफ्ज़ का, भाई ये वाला लफ्ज़ इतना ताकतवर नहीं रखता जितना मैंने हाथ फातिमा के लिए वो वाला ताकत, क्योंकि ताकत का मतलब यही है ज्यादा दे। अब शेख सदूक अलैहि फरमाते हैं जी वो नबी जब महफिल में सारे सहाबा की महफिल में बयान कर रहे थे ना, अली जिक्र वली न हो जाए, अली देखते रह गए नबी के चेहरे की तरफ,
اور نبی علی کے چہرے کی طرف پوری صحابہ کی محفل میں بیان کرتے ہیں، اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ 1.25 لاکھ ہم ایسے قبر سے اٹھے گا جیسے 1.25 لاکھ نبی قیامت کے دن قبر اٹھے۔ پھر نبی علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ کل طرح سے ایسے جائے گا جیسے نبی جائیں گے۔ اے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے دروازے میں ایسے جائے گا داخل ہوگا جیسے انبیاء داخل ہوئے۔ اب اگلا سنے گا یہی ٹائم پوری برابر سے حضور کہتا اے علی اس جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور 8 دروازوں میں سے ہر جنت کا بار نکلے گا، پر اس جنت میں جو 8 دروازے کی جنت ہوگی اتنی بدلی ہوگی اس میں سے اے علی کی تیری سنوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں۔ تو پھر نبی علی کی طرف دیکھ کے کہا اے علی جنت میں تو سارے کے نہیں جائیں گے، انبیاء بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ یہ دیکھیں تو بھائی علی سے محبت کرنے والے اتنے ہیں تو سارے انبیاء ہی نبی سفارش لے کے جائیں گے۔ پھر علی اے علی جو تم سے محبت کرے گا قبر میں ایسے اٹھے گا جیسے انبیاء اٹھے تھے، اے علی جو تم سے محبت کرے گا قبر میں پولیس سے ایسے گزرے گا جیسے اس کو بتا دو دوست سے گزرے تھے۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا جن قبر سے ایسے اٹھے گا ملک نکیل میں سوال کرنا بھول جائیں گے۔ اے علی جو قبر میں جو تم سے محبت کرے گا وہ انبیاء سے ایسے قبر میں سوال ہوگا جیسے انبیاء سے سوال ہوئے۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ ایسے قبر جنت میں جائے گا جیسے انبیاء سے داخل ہونے کی۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا قیامت کے دن ہوگا کوثر پہ دیے گا۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا جنت کے دوارے بھی چلے گا۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا اس کی ہوئے کافی جائیں گی اور ہر اس نفس کے بدلے ہر اس انسان کے رخ کے بدلے ہوئے کافی گی۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ پاک دامن کو تھامے گا۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا ہو جو کوثر پیے گا۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا وہ اللہ کا راضی ہوا اور کرے گا۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا اس نے یعنی مجھ سے محبت کی۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا اس نے یعنی مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے یعنی خدا سے محبت کی۔ اے علی جو خدا سے راضی ہوگا اس سے خدا بھی راضی ہوگا۔ اے علی جو خدا ان سے راضی ہوگا اس سے ہی جنت کے ضمانت دی جائے گی۔ اے علی جو تم سے جو اہل محبت سے محبت کرے گا وہی جنت کا ضامن ہوگا، اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اے علی جو اہل محبت سے بھوک رکھے گا اس جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اے علی جو جنت جو تم سے محبت کرے گا اس جنت عطا میں ملے گی، عطا میں ملے گی، عطا میں۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا اسے جہنم عطا میں ملے گی، جہنم عطا میں ملے گی، جہنم عطا میں۔ اب یہ جہنم عطا کا لفظ یہیں سے تو وہ لفظ عطا بدل کے کہتے جہنم جزا میں ملے گی۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا اس جنت کے دان، اے علی جو تم سے محبت کرے گا 70,000 فرشتے اس کے دروازے جنت کے دروازے پہ انتظار کریں گے۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا قبر میں ایسے لیتا ہوگا جیسے انبیاء کے لیتے ہوئے جیسے انبیاء کی قبریں ہوتی ہیں۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا وفا کا دامن تھام کے رہے۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا شدید قدم۔ اے علی جو تم سے محبت کرے گا یا اس نے اللہ سے محبت رکھی اور جو تم سے دور رکھے گا یا وہ اللہ سے دور رکھی اور جو عالم محبت سے دور رکھے گا جنت کی خوشبو جنت جانت دور طرح جنت کی خوشبو میں رہے گی۔ اب پتا چلا علی کی محبت کی دامن اتنا بدنی تھا کہ کوئی انبیاء بھی اسے لینے کے لیے ہے نا۔ جہاں تا جنت اسی کو ملتی ہے جس پہ خدا راضی ہو، جس پہ خدا راضی نہیں اس کا وہ جنت خدا بھی راضی اسی پہ ہوتا جس پہ بطول راضی ہو، جس پہ بطول راضی نہیں اس پہ خدا بھی لعنت کرتا ہے۔ کیا ہے نعمت کیا ملے گی؟ پر کئی علماء نے لکھا اور کئی اہل سنت کی کتابوں میں اہل تشیع کی، پر یہاں کے آج کل کے مولویوں نے بیان اس طرح دیا کہ نعمت خدا پوچھے گا روٹی کے بدلے نہیں، کوئی غریب روٹی کھلا کر بھی اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ جنت بھی نعمت نہیں، نعمت جنت ہے پر نعمت کا خدا جنت کا نہیں پوچھے گا کہ تم جنت میں جاؤ گے، نہیں۔ دوزخ نعمت تھوڑی ہے، دوزخ نعمت بن بھی جائے تو ان کے لیے بنے یہ بھی نہیں بیان اس طرح ہوئی۔ اب خدا کہہ رہا ہے میں نعمت کا پوچھوں گا۔ اب آئے میں بتاتا ہوں اللہ دن 18 ذی الحج کو عید غدیر کے دن یہ تو آج پارک کہہ رہا تھا آج کے دن میں نے ساری نعمتیں اور دین مکمل کر دیا، پر قیامت کے دن میں ایک نعمت کا حساب ضرور لوں گا۔ اب وہ علی کی محبت میں ہے یا آل محمد کی محبت میں ہے؟ پتا چلا
نعمت ایسی چیز تھی جب محمد والے محمد سے محبت کرو گے تو نعمت کا خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ محبت کی تھی، اور اگر بھول رکھو گے پھر حساب کتاب نہیں دیدہ نہیں۔ آج اس کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں جس نے کربلا میں حسین پہ اپنی نسل قربان کر دی، پر نسل چلی تھی، اس طرح چلی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی زینب جب قافلہ آل رسول کا مکہ سے لے کے کوفہ کی طرف رواں دواں تھا نا، ایک جگہ قافلہ رک گیا حسین کا، انہوں نے دیکھا پیچھے کون آ رہا ہے، جب حسین نے دیکھا نظر ڈالی عباس سے کہا باغ دیکھ تو ذرا ہے کون، ابا نے دیکھ کہا بھیا عبداللہ آ رہا ہے، عبداللہ ابن جعفر پیار۔ حسین نے کہا حیرانگی کی بات، حسین کے چہرے پہ حیرانگی، حسین نے کہا عبداللہ تو مدینے میں نہیں تھا، یہ مدینے سے کس طرح؟ کا مولا عبداللہ آ رہا ہے، اور یہ مدینے میں بیمار تھا، یہ پتہ نہیں مدینے سے کیوں آ گیا۔ جیسے ہی کہا مدینے سے عبداللہ آیا ہے، حضران حسین ابن علی جیسے تو لباس کی طرف دیکھ کے کہا اب عبداللہ آیا تو عبداللہ حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حسین کی طرف کا مولا اجازت ہو تو اپنے گھر والی سے مل لوں۔ حسین نے کہا آپ کی اجازت پولیس تو آپ کی گھر والی آپ پوچھ لو تو ملنے تو مل لو، آپ کی اہلیہ پہ جتنا کہنا تھا آپ کی اہلیہ اپنے ملنے تو مل لو۔ حضران حسین نے اتنا کہنا تھا عبداللہ زینب علیہ کی طرف دیکھتا، زینب کی فضا سے پوچھی فضا عبداللہ مجھے لینا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گی کر مکہ کی طرف۔ اب عبداللہ کے پاس جیسے عبداللہ زینب کے پاس گیا، زینب عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے تو مجھے مکہ کے لیے واپس لینے آیا نا مدینے کی طرف، تم واپس نہیں لینے آیا، میں احسان میں واپس نہیں لینے آیا، میں بس یہ کرنے آیا ہوں۔ حسین نے ہم اتنا احسان کیا، وہ حسین کا صدقہ نہ اتارے، جس کے جی ماں ہر کوئی صدقہ اتارے گا کربلا میں، تو ہماری بارے کربلا کا ہماری بارے حسین کا صدقہ تب کیا کہ دو اور محمد لاؤ بیٹے ایسا کرنا 10 محرم کے دن حسین سے صدقہ کر دینا دونوں کو۔ اگر ترانو جانے میری جتنا اتنا کہنا تو زینب عالیہ کا حسین کا صدقہ کر دینا، کا حسین کا صدقہ۔ اب ہوا بی بی زینب عبداللہ مدینے کی طرف روانگی، زینب علیہ چلی کربلا کی طرف قافلہ روان، کربلا تک زینب عالیہ نے اور محمد کی طرف دیکھا تک نہیں، 10ویں کے دن تک ہوا کچھ یہ 10ویں کا دن ہوا، ہر ماں اپنے بیٹوں کو کیا کرنے لگی، یہ میں کلثوم کے پاس آ رہی کا خالہ کا اماں کا بیٹا ہوا کیا ہے، کل زینب ہماری طرف دیکھ نہیں رہی، کیا نہیں کر رہے کا پھر کا 10ویں کا دن آ گیا، ہر کسی نے پیار کیا تو میرے مولا آپ پیار کا بی بی زینب پیار نہیں کرتی، آپ کے بیٹے کو ہی نہیں، اور ہماری ماں ہم سے پیار نہیں کرتی، بیٹا سمجھ کے پیار کر لیتی ہے۔ اتنا کہنا تھا جیسے بی بی زینب دونوں محمد کو پیار کیے، پانی تو کربلا میں تھا نہیں، جیسے محمد کو پیار کیا بالوں پیار لگائے، ایک کی عمر 11 سال تھی، دوسرے کی عمر 9 سال، جتنا کہنا دونوں محمد جیسے برق بڑے بون کے دوٹے محمد، اب دونوں پیار ہوئے حسین کے پاس گئے مولا جیسے مولا نے زب زینب روکتا حسین نے تمہارے لیے، اب اتنا حسین کی طرف دونوں ملے ماموں، اب بعض کے دونوں شگیر تھے حضران حسین نے جیسے بعض کے دونوں شگیر بنے بعض کے شگیر تھے، بی بی زینب عالیہ کے پاس گئے، بی بی زینب نے کہا ایک شرط پہ پیار کروں گی، کربلا وعدہ کرو تو شرطیں میری پوری کرو گے، بی بی زینب کا پیار طرف ہستا بن جائے، بی بی زینب نے دونوں دنوں کو کہا اچھا میں وعدہ کرتے تو شرطیں پوری کریں گے بس پیار۔ تب پہلی شرط یہ علی اکبر کی جنگیر ہے کربلا کی، یہاں سے 11 میں دو جا کے گرو گے، اب 11ویں کا وعدہ ہو گیا، جب ہر کسی نے گرنے سے پہلے حسین کو بلایا، تم لوگ حسین کو بلانا بھی نا، اب ایک دوسری شرط نے کہتے
तीसरी शर्त ये है, जैसे ये घोर भीड़ से गिनने के लिए हुसैन को बुलाया, तुम लोगों ने हुसैन को नहीं बुलाना, इसलिए इतना का तुम लोगों ने हुसैन को नहीं बुलाना। अगर दरान हुसैन ने जैसे अब दूसरी तीसरी शर्त रखी, का पहली शर्त ये किसी ने गिनने, दूसरी शर्त ये तो तीसरी शर्त ये पानी तक भी नहीं पियोगे, क्योंकि मेरा अकबर प्यासा मारा जाइए, मैं नहीं चाहते मेरे बेटे भी प्यार पानी पिए। का मौला का तीनों शर्तें वादा पूरा किया। अब बीबी ज़ैनब ने प्यार किया तो दरान हुसैन इस तरह के, जिस तरह माँ अपने बेटे को कर दिया प्यार का, बात कर दे के कहते हैं बात और मोहम्मद को प्यार कर, बात और मोहम्मद को क्या कर, इतना कहना तो मोहम्मद को क्या करो, मोहम्मद को जैसे प्यार अब्बास प्यार के घोड़े पे दीन में बिठाए, अब्बास अब जैसे लड़ते रहे घोड़े पे 11 मील दूर जाके ना ये सारी 9 लाख फौज में ले गए, जितने थे 9 लाख फौज को, जहां पर गवर्नर का खेमा नहीं लगता वहां पर सारी फौज को ले गए। उमर इब्न साहब कहता है इस रंग में मारो तो धोखे से मारा जाए, हाशिमियों का बेटा है, इसमें हाशिमियों का खून है, इस धोखे के सवा हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि शेरों की तरह लड़ रहा है। अब ये लड़ता था पीछे से बात देख के मुस्कुराते थे और चैन देख के, अब ये तलवारें लड़ता था जैसे बात लड़ते रहे ना, अब ये दोनों लड़ते रहे, अगर दरान हुसैन में दोनों लड़ते रहे, जैसे दोनों लड़े ना और मोहम्मद इतने 11 से 12 हजार के करीब अकेले दोनों ने फौजों को मार दिया। तो मेरे साथ कहा अगर ऐसे न संभाला गया तो 9 लाख की जगह पे दोनों ही खत्म कर देंगे, ऐसा करो नेजा मारो। अब इतने जालिम ने पीछे से नेजा मारा, जैसे ज़ैनब परेशान, अब जैसे जैसे नेजा मारा और धीरे से गिरा तो हुसैन परेशान, हुसैन खेमे की तरफ जाकर तलवार लेने लगे और बाल की तरफ देखे कहता बाल घोड़ा प्यार को मोहम्मद का बदला, जैसे खेमे की तरफ हुसैन गया ना और मोहम्मद भी लड़ता, मोहम्मद भी धीरे से गिरे, अभी भी ज़ैनब की तरफ हुसैन देखे कहता ज़ैनब तेरे दोनों बेटे गिर तू रोए नहीं। अब हुसैन परेशान तो ज़ैनब मुस्कुराने लगी, अब ज़ैनब रोक कहती है और मोहम्मद को तेरे धक्के दिलाने दे, इतना कर आज के दिन तू मेरे पे बैठ जा, जितनी देर वो लड़ते रहेंगे मैं कुछ देर के लिए तुम्हें देख लूं। इतना जैसे देखे ज़ैनब जीत का आज मोहम्मद मामू को याद नहीं किया।